اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب ان کے سامنے قرآن کی باتیں سنائی جاتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے والوں کا قصہ ہے، یعنی ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں یہ انہی لوگوں کا قصہ ہم پر بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کلا بل، ہرگز نہیں، یہ ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر جنگ چڑھ گیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں کے سامنے قرآن کی باتوں کا ذکر کیا، قرآن کی باتیں، اللہ کی باتیں انسان کے سامنے لا کر رکھا، تو ان لوگوں کے دادا، باپ دادا و اجداد بھی پہلے زمانے کے لوگوں کی باتیں ان کے سامنے بیان کر کے رکھا تھا، ان لوگوں کو سنا کے رکھا تھا کہ قوم سمود کے پاس، قوم لوط کے پاس، قوم نوح کے پاس ایسی عذاب آئی تھی جو وہ لوگ سن کے رکھا تھا، اور وہی چیز اللہ نے قرآن میں دہرایا۔ اللہ قرآن کے ذریعے سے وہی لوگوں کے اوپر بیان کرتا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر ایسا عذاب بھیجا ہے۔ تو جب ایسی آیتیں، ایسی نشانیاں اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تو یہ لوگ نے یہی کہا کہ یہ تو پہلے زمانے کے لوگوں کا قصہ ہے جو ہم پر بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح 2-4 سال پہلے، 10 سال 15 سال پہلے کا قصہ جو بھی ہوتا ہے، ہمارے باپ دادا ہمیں سناتا ہے، ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے تو ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں، پھر وہی قصہ ہم اپنے بیٹوں کے سامنے، اپنے پوتوں کے سامنے، اپنے آنے والے نسل کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو سناتے ہیں۔ تو یہی قصہ پھر ایسا کرتے کرتے مطلب کچھ دن تک جاری رہتا ہے۔ تو یہی قصہ ہے جو قرآن میں اللہ نے قوم سمود اور قوم لوط کے بارے میں ذکر کیا، یا قوم نوح کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ جب اللہ کی باتوں کو نہیں مانا تو لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، نیست نابود کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے سامنے یہی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر تم لوگ بھی اللہ کی باتوں کو نہیں مانو گے، اسلام پر ایمان نہیں لاؤ گے، قرآن کی باتوں پر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم لوگوں کا بھی حشر یہی ہوگا۔ تو لوگ ان باتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھوٹ لایا، سمجھا کہ یہ جھوٹا ہے اور پہلے زمانے کے لوگوں کا یہ ہم پر قصہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے آیات میں کہتا ہے کہ کلا بل، ہرگز نہیں، ان لوگوں کے دلوں پر ان کی اعمال کی وجہ سے جنگ پڑ گیا ہے۔ اگر کسی کے دل پر جنگ پڑ جائے تو وہ شخص کے سامنے اگر قرآن کی باتوں کا ذکر کیا جائے تو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک لوہا اگر پڑا رہے بہت دن تک اس پر جنگ چڑھ جاتا ہے، تو اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر بھی ان کے اعمال کی وجہ سے، یہ لوگ جب اسلام کی باتوں پر نہیں چلا اور جاہلیت بھری زندگی ان لوگوں نے جیا، تو ان لوگوں کے جینے کی وجہ سے جس طرح یہ لوگ کرتوت کیا، ان کرتوتوں کی وجہ سے ان لوگوں کے دل پر جنگ چڑھ گیا ہے، اسی لیے یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتا ہے۔ اور یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو قیامت کے دن ان لوگوں کے سامنے ایسا برتاؤ کیا جائے گا جو اس نے کبھی سوچا ہے نہ کبھی دیکھا ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہم پر گزر رہا ہے، یا جو ہم سے پہلے لوگوں پر گزر گیا ہے، یا جو ہمارے سامنے آنے والے ہیں، یہ ساری باتیں قرآن میں ذکر ہے، یہ ساری باتوں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور ان ساری باتوں کو ہم کو مان کر، ساری باتوں کو ایکسیپٹ کر کے ہمیں قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ ہمیں بھی پہلے زمانے کے لوگوں کی طرح یہ برتاؤ نہیں کرنا ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں انہی لوگوں کا یہ قصہ بیان کر رہا ہے، یہ ہمیں اپنے دل میں گمان نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کا قرآن جو کہتا ہے اس پر ہمیں ایمان لے کر آنا ہے۔